بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں رانا عزیر ہوں۔ 4 مارچ 2026 بدھ کا دن، اور بہت بڑی بریکنگ نیوز کے ایک جانب ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی جو ہیں ان کو راستے سے ہٹایا گیا یا شہید کیا گیا۔ تو اس کے بعد ایران کے سپریم لیڈر ابھی تک موجود نہیں تھے، تو بالآخر ایران کے نئے سپریم لیڈر جو ہیں وہ منظر عام پر آگے ہیں۔ ان کا نام سامنے آ گیا ہے، وہ کون ہیں، کیا ان کے حوالے سے تفصیلات بتائی جا رہی ہیں، وہ سب کچھ تو آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ وہ کتنے امپورٹنٹ ہیں اور پہلے والے سے کتنے زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں، یہ تمام تفصیلات تو آپ کو بتائی جائیں گی۔ لیکن ایران کے نئے سپریم لیڈر کے سامنے آتے ہی جو العدید ایئر بیس ہے، یعنی کہ مڈل ایسٹ کی امریکہ کی سب سے بڑا یہ فوجی اڈہ تصور کیا جاتا ہے، وہ اور سی آئی اے کا ہیڈ کوارٹر مکمل طور پر اس وقت تباہ و برباد، اور پھر ان پر اٹیک ہوا ہے، حملہ ہوا ہے۔ اس حوالے سے کیا تفصیلات سامنے آ رہی ہیں، قطر کی جو حکومت ہے وہ کیا ڈیٹیلز بتا رہی ہے، اور پھر دوسری جانب اسرائیل جو ہے اس نے بھی پاکستان کے اوپر ایک نیا حملہ کر دیا ہے۔ پہلے سائبر حملہ ہوا، پاکستان کے بارڈر جو ہے اس کے قریب 70 کلومیٹر دور ایران کی چابہار بندرگاہ پر پھر اٹیک ہوتا ہے، اور اب دوسری جانب پاکستان کے اوپر ایک نئی سٹرائک ہوئی ہے۔ اور اس حوالے سے جو اسرائیل کا میڈیا ہے، جو ان کا وار روم ہے، وہ کیا پاکستان کے حوالے سے رپورٹ کر رہا ہے، وہ تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھنا اس وقت بہت ضروری ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے میری درخواست ہوگی کہ آپ نے اس چینل کو لازمی طور پر سبسکرائب کرنا ہے، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں، اور کمنٹ سیکشن میں آپ نے پاکستان زندہ باد کا نعرہ کامنٹ میں ضرور لگانا ہے، آپ سب کی بھاری ذمہ داری ہے۔ آگے بڑھتے ہیں جناب، اس وقت ایران نے بڑی کامیابی کے ساتھ جو اپنی حکمت عملی تیار کی ہے، بظاہر جو لگ رہا ہے کہ ایران ابھی کم قیمت والے ڈرونز اور میزائل پہلے مار رہے ہیں، اس سے ہوگا یہ کہ یہ دشمن کے انٹرسپٹرز کو ختم کرنا چاہتا ہے، یعنی کہ ایران کے 100 میزائل وہ ماہانہ تیار کرتے ہیں، اور 6 سے 7 انٹرسپٹرز امریکہ تیار کر رہا ہے۔ یہ مارکو روبیو کی سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ وہ کتنے انٹرسپٹرز تیار کر لے گا کہ وہ ایران کے میزائل گرا سکے، اور سب سے امپورٹنٹ بات کہ 40 لاکھ ڈالر کا ایک میزائل سے آپ 20 لاکھ کے ڈالر سے کے ایک ایرانی میزائل یا ڈرون کو تباہ کر رہے ہیں، تو یہ بڑی تشویشناک ہے کہ امریکہ کے انٹرسپٹرز جو ہیں وہ ایران اس وقت مکمل طور پر تباہ و برباد کر رہا ہے۔ تو اب یہ سارا معاملہ یہ ہے کہ ایک تو مڈل ایسٹ کے پاس، خلیجی ممالک کے پاس جو ہے وہ اس وقت انٹرسپٹرز بہت کم رہ گئے ہیں، اور وہ اب ایران کی میزائل اور ڈرونز کو نہیں روک پائیں گے۔ حالانکہ 90% تک تو جو امریکہ کا تھاٹ ڈیفنس سسٹم ہے وہ اس کو انٹرسپٹ کر سکا ہے، لیکن یہ انٹرسپٹرز ختم ہو رہے ہیں، جس کے بعد جو ہے وہ صورتحال یہ ہے کہ اب ایران میزائل ڈرون اس قدر مارے گا کہ وہ امریکہ کے انٹرسٹ کو، امریکہ کے ٹارگٹس کو نشانہ بنائے گا بڑی کامیابی کے ساتھ، اور پھر اس میں مزید تباہی پھیرے گا۔ تو اب یہ صورتحال یہ ہے کہ ایران چاہتا ہے کہ جنگ لمبی ہو، اور جو اس لمبی جنگ کے اندر سروائیو کرے گا وہ فاتح قرار دیا جائے گا، اور ایران اس جنگ کو لمبی کرنا چاہتا ہے۔ ابھی تک اس نے اپنے مین میزائل یعنی کہ بیلسٹک میزائل کی جو لانگ رینج ہے، جس کو 2500 کلومیٹر تک وہ مار کر سکتا ہے، اسرائیل سے لے کر مڈل ایسٹ میں یعنی کہ ریجن کے اندر جہاں پر بھی امریکہ اور اسرائیل کے انٹرسٹ ہیں وہ اس کو ٹارگٹ کر سکتا ہے، اسرائیل کے اندر تک وہ سٹرائک کر رہا ہے۔ تو اب اس ساری صورتحال میں یہ سب سے امپورٹنٹ ہوگا کہ پہلے کس کے پاس میزائل اور ڈرونز کا ذخیرہ ختم ہوتا ہے، اور ایران جو ہے وہ بھی حکمت عملی کے ساتھ یہ ساری سٹریٹجی تیار کر چکا ہے، اور وہ اسی کے مطابق چل رہا ہے کہ پہلے وہ کم قیمت والے ڈرونز مار رہے ہیں تاکہ انٹرسپٹرز جو ہے اس کو کم کیا جا سکے۔ تو اس حوالے سے جو سب سے امپورٹنٹ خبر ہے جو اسرائیل کے اندر سے خبر سامنے آئی ہے، اور بند کمروں کی گفتگو ہے جس میں ایک جنگ کے پلان میں سرگرم جو صورتحال ہے کہ امریکہ اور اسرائیلی حکام نے ایران کے خلاف ممکنہ جنگ کے مقصد کی تفصیلات جو ہیں وہ ظاہر کر دی ہیں۔ رائٹرز اس کو رپورٹ کر رہا ہے، دنیا کا سب سے کریڈیبل ترین جریدہ اس کو تصور کیا جاتا ہے۔ رائٹرز کے مطابق امریکی حکام کا یہ کہنا ہے کہ جنگ کا ہدف ایران کی سرحدوں سے باہر طاقت کے اظہار کی صلاحیت کو مکمل طور پر ختم کرنا ہے، یعنی کہ بیلسٹک میزائل کی رینج کو ختم کرنا ہے جو اسرائیل تک پہنچتی ہیں، یا امریکہ کے دیگر جو مڈل ایسٹ کے اندر ان کے جو اڈے ہیں، ان کے کانسولیٹس ہیں، ان کے سی آئی اے کے ہیڈ کوارٹرز ہیں، ان تک پہنچتی ہیں، ان کو ختم کرنا ہے، ان کے نیوکلیر پروگرام کو ختم کرنا ہے۔ اور اسرائیلی حکام نے کہا کہ ان کا مقصد ایران کی حکومت کو ختم کرنا ہے، اور دوسرا یہ کہ رجیم چینج آپریشن کرنا ہے۔ بند دروازوں کے پیچھے ہونے والی بریفنگ میں اسرائیلی وزیر خارجہ نے فوجی مہم کے لیے کوئی وقت مقرر کرنے سے انکار کیا، یعنی کہ ملٹری جو آپریشن ہے، یعنی ایران کے اندر اسرائیل کی فوجیں اور امریکہ کی فوجیں کب اتریں گی ابھی تک اندازہ نہیں ہو پایا، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے بھی یہ اعلان سامنے آ گیا۔ پہلے یہ یعنی کہ عراق سٹائل آپریشن کی طرف ہی بات ہو رہی ہے نا، یہ جو بند کمروں میں اسرائیل کا ایک پلان تیار ہوا کہ پہلے بمباری ہو رہی ہے، پھر ایران کی حکومت کے انہوں نے ٹاپ لیڈرشپ کو اڑا دیا، اور اب یہ وہاں پر رجیم چینج کرنے کے لیے امریکہ اور اسرائیل اپنی فوجیں وہاں پر ڈالنا چاہتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے تسلیم کیا کہ ایران کی حکومت جنگ کے بعد بھی زندہ رہ سکتی ہے،
یہ جو اسرائیل کی وزیر خارجہ ہے، اور لیکن اسرائیل کے مطابق ان کا اعتماد ہے کہ حکومت آخر کار گر جائے گی۔ اسرائیلی وزیر کے دفتر نے فوری طور پر تبصرے کی درخواست کا جواب نہیں دیا ہے۔ یہ رائٹرز نے اس حوالے سے جناب رپورٹ کیا ہے کہ ابھی بھی ایران کی جو حکومت ہے وہ بہت مضبوط ہے اور ابھی اس کو گرانا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ دوسری جانب جو ٹرکی ہے، ان کا بھی اس حوالے سے اسٹیٹمنٹ سامنے آئی کہ ہر کمانڈر کے لیے کم از کم 3 جانشین جو ہے مقرر ہیں۔ اس کو ٹرکی کا میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ ایران نے ہر کمانڈر کے لیے جو ہے وہ 3 جانشین مقرر کر دیے ہیں کہ اگر ایک کمانڈر شہید ہو جائے تو اس کی جگہ کوئی خلا باقی نہ رہے، اس کی جگہ فوری طور پر اس خلا کو پر کیا جائے۔ اور دشمن کا خیال تھا کہ اگر اس نے مسلط کردہ جنگ کے آغاز میں ہمارے قائد کو شہید کر دیا تو ہم منہدم ہو جائیں گے، لیکن اس نے غلط اندازہ لگایا۔ یہ ترجمان وزارت دفاع ایران کے حوالے سے جو ہے وہ یہ اسٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے کہ ہم نے مکمل طور پر اپنی پلاننگ جو ہے وہ تیار کر کے رکھی ہوئی ہے۔ اور پھر سب سے امپورٹنٹ خبر آبنائے ہرمز سے کہ ایران نے اس کو بند کیا۔ یہ اسٹیٹ آف ہرمز جو جس نے پوری دنیا کی اکانومی جو ہے اس کو کریش کر دی ہے۔ ڈالر جو 80 جو پیٹرول ہے وہ $80 فی بیرل تھا، وہ $200 تک جا سکتا ہے۔ دنیا میں جو ہے وہ اس وقت جو اسٹاک مارکیٹ ہے وہ کریش کر رہی ہے۔ آبرائے ہرمز کے حوالے سے جو کشیدگی میں جو اضافہ ہوا ہے اس میں رپورٹس کے مطابق اب تک جو 7 تیل بردار جہاز ہیں ان کو نقصان پہنچایا جا چکا ہے۔ 7 تیل کے بردار ایران اس کو ٹارگٹ کر چکے ہیں۔ سب سے امپورٹنٹ کہ جو چائنا ہے صرف اس کو اس راستے سے گزرنے کی اجازت دی گئی، اس کے علاوہ کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اسٹیٹ آف ہارمز سے گزر سکے۔ جنگ کے آغاز پر ایران نے اس اہم گزرگاہ کو بند کر دیا جو عالمی تیل ترسیل کے لیے نہایت اہم سمجھی جاتی ہے۔ چائنا کو کیوں یہاں سے جانے کی اجازت ہے کہ چائنا اس جنگ میں ایران کو بیک اینڈ پر بہت سپورٹ کر رہا ہے، چاہے ڈیفنس سسٹم دینا ہو، ڈرونز دینے ہو، میزائل دینے ہو، کچھ بھی دینا ہو، ملٹری ایسٹس دینے ہو، کارگو پلینز بھی چائنا سے ایران کے، ادھر سے رشیا بھی ان کو سپورٹ کر رہا ہے۔ تو اس وجہ سے آبرائے ہرمز سے ایران نے صرف اور صرف چائنا کو یہاں سے گزرنے کی جو ہے وہ جناب اجازت دی ہے۔ اب ایک طرف تو یہ صورتحال رہ گئی، اب وہیں پر جناب دوسری جانب اس وقت ایران کے نئے سپریم لیڈر کے آتے ہی جو ایک نئی ویو کا آغاز ہوا ہے، ایک نئے حملوں کا آغاز ہوا ہے جس میں العدید ایئر بیس اور سی آئی کے ہیڈ کوارٹر سے کیا خبریں آ رہی ہیں۔ سب سے پہلے سوال کہ نیا سپریم لیڈر کون ہوگا؟ میں نے آپ کو پچھلے بلاگ میں 3 بڑے نام بتائے تھے۔ تو اب جو آیت اللہ خامنائی جو ہیں شہید، ان کے بیٹے مجتبیٰ خامنائی وہ ایران کے سپریم لیڈر جو ہے منتخب ہو گئے۔ عرب میڈیا اس کو رپورٹ کر رہے ہیں۔ بہرحال ابھی تک ایران کی میڈیا نے اس کی تصدیق نہیں کی، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آیت اللہ خامنائی ہیں ان کی تدفین کے بعد ہم نے سپریم لیڈر کا انتخاب کریں گے، یہ ایران کا سرکاری میڈیا رپورٹ کر رہا ہے۔ لیکن عرب میڈیا کہہ رہا ہے کہ جو مجتبیٰ خامنائی ہیں، جو آیت اللہ خامنائی کے بیٹے ہیں، وہ اپنے سپریم لیڈر ہوں گے۔ اور جو ایران کا لوکل میڈیا ہے وہ بھی یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ آیت اللہ خامنائی کو ہولی سٹی، جو مشہد ان کی ہولی سٹی ہے، وہاں پر ان کو جو ہے وہ سپرد خاک کیا جائے گا، جہاں پر امام رضا کا جو ہے وہ مزار بھی ہے، ان کے والد کو بھی وہاں پر جو ہے وہ سپرد خاک کیا گیا تھا۔ لیکن ابھی تک ان کو کب سپرد خاک کیا جائے گا اس کی تاریخ جو ہے وہ سامنے نہیں آ سکی ہے، لیکن نئے سپریم لیڈر کا نام جو ہے وہ البتہ سامنے آ گیا ہے۔ اب ان کے آتے ہی جو خبریں آ رہی ہیں کہ دبئی میں پہلے امریکی قونصلیٹ کو نشانہ بنایا گیا، اب سے کچھ دیر پہلے ایران نے، اب جو سعودی عرب کے اندر سی آئی کا اسٹیشن ہے وہاں پر ایران کی طرف سے ڈرون حملہ ہوا ہے۔ اب ایران نے اتنے ڈرونز مار دیے کہ خلیجی ممالک اب ایران کے ڈرونز کو انٹرسپٹ نہیں کر سکتے، ان کے انٹرسپٹرز کی تعداد ختم ہونے جا رہی ہے۔ اب بڑی مشکل صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ واشنگٹن پوسٹ سے جو منسلک صحافی ہیں جان ہڈسن، ان کی جانب سے دعویٰ یہ کیا گیا کہ سعودی عرب میں سی آئی اے کے اسٹیشن کے اوپر ایران کی طرف سے جو ہے وہ ڈرون حملہ کیا گیا ہے۔ اور پھر دوسری جانب ایران کا جو العدید ایئر بیس ہے وہاں پر بیلسٹک میزائلوں سے حملہ ہوا ہے۔ یہ بہت بڑا فوجی اڈہ ہے جہاں پر امریکہ کے بمبر طیارے، اور پچھلی جنگ کے اندر امریکہ نے اسی ایئر بیس کا استعمال کرتے ہوئے ایران پر اسٹرائک کی تھی، ان کے جو نیوکلیر فیسلٹیز ہے وہاں پر ٹارگٹ کیا تھا، پھر ایران نے یہاں پر حملہ بھی کیا تھا۔ اب جو العدید ایئر بیس ہے وہاں پر بیلسٹک میزائلوں سے ایران نے اٹیک کیا ہے، اور قطری وزارت دفاع نے یہ کہا ہے کہ ایک میزائل فضا میں تباہ کر دیا، دوسرا ایک انٹرسپٹ ہوا لیکن دوسرا انٹرسپٹ نہیں کر پائے، اور دوحہ کے قریب العدید ایئر بیس پر جا کر گرا ہے جہاں پر امریکی فوج تعینات ہیں۔ اب امریکی فوج وہاں پر تعینات ہے، اس کا واضح طور پر مطلب ہے کہ العدید ایئر بیس کے اندر گرا۔ تو کتنی کیجوالٹیز رپورٹ ہو رہی ہیں ابھی تک یہ اس کی تصدیق جو نہیں ہو سکی، لیکن یہ خبر آ گئی ہے۔ منسٹری آف ڈیفنس نے اپنا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جاری کر دیا کہ جی ہاں ایسا ہوا ہے، العدید ایئر بیس جو ہے اس کو ایران کی طرف سے ٹارگٹ کیا گیا۔ تو یہ بہت بڑا فوجی اڈہ ہے، سی آئی کے ہیڈ کوارٹرز تک پہنچنا، ان کے جو ہے وہ اسٹیشنز پر پہنچنا، یہ ایران بڑی حکمت عملی کے ساتھ ان ساری چیزوں کو لے کر آگے چل رہا ہے، وہ نشانے ٹھیک لگا رہا ہے۔ تو اب یہ جنگ کی تازہ ترین تفصیلات ہیں۔ اور دوسری جانب اسرائیل نے نیا پاکستان کے اوپر اٹیک کر دیا۔ اسحاق ڈار صاحب کی اسٹیٹمنٹ آئی تھی کہ ہمارا سعودی عرب کے ساتھ ڈیفنس پیکٹ ہوا ہے، اور ادھر سے ایران جو ہے وہ سعودی عرب کی طرف اٹیک کر رہا ہے، تو پاکستان کیا کرے گا؟ کیونکہ پاکستان کا جو ڈیفنس ایگریمنٹ ہے کہ ایک ملک کے اوپر حملہ دوسرے
دوسرے ملک پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ تو جناب پھر پاکستان جو ہے انہوں نے ایران کو بتایا کہ ہمارا سعودی عرب کے ساتھ ایک ڈیفنس معاہدہ ہے، تو لہٰذا جو ریاض ہے سعودی عرب ہے وہ آپ کے اوپر ریٹیلیشن اٹیک کرنے کی تیاریاں کر رہا ہے، تو لہٰذا آپ جو ہے وہ اس کے اوپر حملے کرنا چھوڑ دیں۔ تو اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ ایران نے ہماری گارنٹی کو تسلیم کیا، ہم نے گارنٹی دی اور ایران اب سعودی عرب کے اوپر اٹیک نہیں کرے گا۔ لیکن سوال میرا یہ تھا کہ ابھی کچھ دیر پہلے سعودی عرب کا جو سی کا اسٹیشن ہے اس کو حملہ کیا گیا ہے، تو پاکستان یہاں پر کہاں پر اسٹینڈ کر رہا ہے؟ یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے جو اسحاق ڈار صاحب نے پارلیمنٹ کے فلور آف دا ہاؤس پر کھڑے ہو کر بات کی۔ وہ آپ کے ہمارے وزیر خارجہ ہیں، بڑے قابل احترام ہیں، لیکن آپ جو ہے وہ کوئی وہاں پر سیریس اس کا مظاہرہ کریں کہ اتنی بڑی جنگ ہے اور آپ وہاں پر بیٹھ کر اس طرح کی پھڑے مار رہے ہیں، یہ انتہائی افسوسناک عمل ہے۔ لیکن اسرائیل کا جو وار روم ہے وہ اس کے اوپر کیا کہتا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ the possibility that Pakistan, Saudi Arabia and Qatar, Kuwait and Oman might fight a war on the same side as Israel was not on over 2026۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان، سعودی عرب، قطر، کویت اور عمان ہمارے ساتھ مل کر جو ایران کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں وہ آج سے پہلے تاریخ میں ہمیں دیکھنے کو نہیں ملا۔ اب یہ پراپر پلاننگ کے تحت جو موساد ہے وہ عرب ممالک کو اور مسلم ممالک کو آپس میں لڑوانا چاہتی ہیں۔ جیسے عمان میں اٹیک ہوا تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی یہ ایران نے کر دیا، ایران نے اس خبر کی تردید کی۔ پھر قطر کے حوالے سے کہا کہ قطر نے ایران پر حملہ کر دیا، قطر نے اس کی تردید کر دی کہ جی ہاں ہم نے کسی بھی قسم کا کوئی ایران کے اوپر اٹیک نہیں کیا۔ بڑی حکمت عملی کے ساتھ موساد جو ہے وہ عرب کنٹریز کو آپس میں لڑوانا چاہتے ہیں اور یہ پراپر پلاننگ کے تحت آگے بڑھنا چاہتے ہیں، جس کو آپ گریٹر اسرائیل کا منصوبہ کہتے ہیں۔ تو اسپیشلی یورپین کنٹریز لائک اسپین اینڈ دا یو کے سٹ اٹ آؤٹ، انہوں نے کہا کہ خاص طور پر جب اسپین اور یو کے ہماری مدد کو نہیں آیا تو یہ ممالک پاکستان ہماری مدد کو آئے ہیں، اس میں انہوں نے پاکستان کا نام بھی لکھا ہے۔ لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے، پاکستان کسی بھی قسم سے کسی کو سپورٹ نہیں کر رہا۔ یہ اسرائیل، امریکہ اور ایران کی جنگ ہے، واپس میں لڑ رہے ہیں اور پاکستان نے بڑی کامیابی کے ساتھ جو ہے وہ اس جنگ میں نیوٹرل رہنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تو یہ اب تک کی تفصیلات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اب تک کے لیتے ہیں، اپنا خیال رکھیے گا اور اس میں اپنے ناظرین طور پر خیال رکھنا ہے۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔